اب اس تمام تر مدے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختیار ولی خان صاحب، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا جی. ساتھ ہی ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہے اور پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں تحریک انصاف کے، یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، سب سے پہلے کیا سٹیٹس ہے جی؟ مذاکرات کی پیشکش آپ لوگ کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات تب کریں گے جب آپ الیکشن کرائیں گے، اور پھر 4 مطالبات بھی سامنے رکھ دیے تھے. تو کیا اب سلسلہ ہے؟ لیکن ایک چیز ہے کہ جو بانی کی رہائی کا مطالبہ تھا اس سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب معاملہ ایکسس تک پہنچ گیا ہے. تو یہ خوشائند ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق بھائی. سب سے پہلے تو آج 25 دسمبر ہے، تو پوری پاکستانی قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو جنم دن ہے وہ مبارک ہو، ان کی سالگرہ مبارک ہو. اور پھر اس کے بعد آج ہمارے قائد، ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب کے بھی، ان کی بھی سالگرہ ہے. اس پہ بھی میں پوری قوم کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے کارکن کو، ان کے جماعتی سرفروش جو مجاہد کارکن ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ 25 دسمبر جو ہے تو مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے، تو ان کو بھی کرسمس کی خوشیاں مبارک ہو. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی مذاکرات کی، تو دیکھیں ہر جماعت میں ہارڈ لائنر بھی ہوتے ہیں، سافٹ لائنرز بھی ہوتے ہیں. اور ہماری جماعت کے شاید ہارڈ لائنرز کو وزیر اعظم کا یہ دعوت دینا اس طرح ڈائلاگ کا شاید وہ پسند نہیں ہے. لیکن جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، بڑی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے لیڈر ہوتے ہیں، تو ان کا دل گردہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی. حالانکہ میں نے دیکھا کہ شیخ وقاص صاحب نے اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں نے اور علیمہ خان نے اس کا تمسخر اڑایا. لیکن باخدا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے یہ جو دعوت دی ہے ڈائلاگ کی پی ٹی آئی کو، وہ محض اس وجہ سے دی تھی کہ وہ ایک تو ملک اور میں قومی وحدت اور یگانیت چاہتے ہیں، دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب نے تقریباً دارہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، خدا را ہمارے ساتھ بات کیجئے، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، معافی تلافی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس کو سنجیدہ سمجھتے ہوئے پرائم منسٹر نے اس کو پازیٹیولی ریسپانس کیا. لیکن اس پر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں کامنٹ، وہ کافی آئی تھنک دیٹ از ڈسگسٹنگ. وہ ہونا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ملک میں قومی وحدت کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے لہجے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. مطالبات کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، اور ایسے مطالبات کا انہوں نے کہہ دیا وزیر اعظم نے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر ہے، جو پورے نہیں ہو سکتے. اب وہ زمانہ نہیں رہا میرے خیال میں. پی ٹی آئی نہیں تو وہ مطالبہ تو تھا نا جو پورا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تھا کی مرضی کا، وہ تھا بانی کی رہائی کا مطالبہ. اور وہ جب کرتے تھے کہ ہمارے اولین ایجنڈا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو، تو وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معاملہ عدالتوں میں، اس سے تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو میرا سوال یہی تھا کہ کیا یہ خوشائند نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل اس سے یہ ان کو پیچھے اس لیے ہٹنا ہوگا کیونکہ اس کا راستہ ہی عدالتی راستہ ہے. عدالت سے ہی ان کو انصاف ملے گا. ہمیں بھی انہوں نے یہی مشورے دیے تھے کہ رسیدہ کٹو تے عدالت جاؤ. اب یہ جو ان کے ابھی مطالبات ہیں، جو ابھی آپ نے ایک ساتھی کے چلائے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ وزیر ہیں میرے خیال میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر یہ نہیں ہوگا، وقت سے پہلے الیکشن یہ نہیں ہوگا، ہو نہیں سکتا، امپاسبل، کبھی بھی، نو وے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت میں ہمیں کوئی ثاقب نثار بٹھا کر دے دے یا کوئی عمر عطا بندیال بٹھا کر دے دے، تو یہ بھی نہیں ہوگا. باتیں ہوں گی، آپ بیٹھ جائیے، گفتگو شنید ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے لہجے جو ہیں اس میں مٹھاس پیدا کریں. آج پاکستان میں اگر درجہ حرارت اونچا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی ان کا لہجہ ہے، جو ان کی ٹرولنگ ہے، جو ان کی سوشل میڈیا ہے. یار یہ بھی کس طرح پارٹی ہے جس کو ڈرائیو کرتی ہے اس کی سوشل میڈیا. تو آئی تھنک سب سے پہلے اپنے لہجوں میں مٹاس پیدا کریں تو ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے اور کہیں سے آپ کو راستے بھی مل سکتے ہیں. چھوٹا راستہ ملے گا تو آپ کو بڑے راستے تک بھی لے جائے. اوکے اختیار ولی صاحب، ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے کہ ویسے بیانات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کے پی حکومت کا رویہ ادروائز تھوڑا سا ایز فار ایز دا ایکشنز آر کنسرن تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے؟ آج ملاقات کا دن تھا، لسٹ میں نام نہیں تھا،
اور وزیر اعلیٰ صاحب نہیں گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنر راج کی ایک دھمکی سامنے آئی تھی اس کے بعد کچھ انہوں نے اپنا رخ اڈیالہ کی طرف سے موڑا ہے یا اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنس؟ یہ کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو آپ رویے کی بات کر رہے ہیں تو مائلز ٹو گو. ان کو ابھی جو ہے تو بڑا کچھ کرنا پڑے گا، اور اپنے برتاؤ سے، اپنے لب و لہجے سے، اپنی موومنٹ سے ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں، میں اس میں یہ بڑی آسان بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی ریاستی ذمہ داری، سرکاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک آپ کی پولیٹیکل ذمہ داری ہوتی ہے. آپ اپنی پولیٹیکل ذمہ داری کو لا کے اپنی سرکاری اور ریاستی ذمہ داریوں کے اوپر تھوپ نہیں سکتے ہیں. اچھا، بالکل آپ اپنی پارٹی پالیٹکس کریں، ضرور کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب یہ بات آئے گی نا کہ ریاست ہو، ملک میں ٹیررزم کی بات ہو، یہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہو، پاکستان کی اکانومی، معیشت پہ، انویسٹمنٹ پہ باتیں ہو، ملک کی قومی وحدت اور یگانگت کی بات ہو، قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ میٹنگ ہو، تو آپ کو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. ویئر از پی ٹی آئی کے جو سی ایم ہے وہ ان چیزوں سے آ رہی ہے. ان کی مطلب وہ تو بیچارہ، میں کہتا ہوں جس نے کبھی زندگی میں کوئی شاید سوراب سائیکل نہیں چلائی تھی، اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیا ہے، تو اس کو تو یہ باتیں سیکھنے اور پتہ چلنے میں بھی ایک بہت ٹائم لگے گا. اور اوپر سے آپ ایک کچے ذہن میں اور کچے کھلاڑی کے کان میں کچی باتیں جب ڈالتے ہیں نا، اچھا، تو پھر وہ ایسے ہی حالات بنتے ہیں جس طرح آج بن گئے ہیں. تو میرے خیال میں کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے ان کو. وہ خود بھی، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری طرف سے شرمیلا نے بہت اچھی بات کی کہ حکومت نے ہمیشہ ذمہ داری کا احساس کیا ہے، اور جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ان ریسپانس اپوزیشن کو بھی سیم اسی لینگویج، اسی ٹون میں اور اسی برتاؤ میں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ نقصان آپ کا ہی ہوگا. اور 2 سال میں، یہ 2 سال میں آپ نے اپنی مرضی کی سیاست کی نا. آپ نے فائنل کال دے دی، آپ نے چڑھائیوں کی کال دے دی، بندوقیں دکھائی، اسلحہ دکھایا، سرکاری مشینری استعمال کی، کرین استعمال کیے، ایمبولینس استعمال کیے، اسکیویٹر استعمال کیے، کنٹینر اڑا کے رکھ دیے، سائڈ پہ کر دیے، پولیس پر گاڑیاں چڑھا دی. کوئی ایک گول پولیٹیکلی آپ اچیو کر سکے ان 2.25 سالوں میں؟ نو. آپ کریں گے، آپ اب میرے خیال میں جہاں کھڑے تھے آپ اس سے بھی پیچھے چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ کی ملاقاتیں بند ہوگی. یہ اس پی ٹی آئی میں فیصل فرید چودھری جیسے لوگ، فواد چودھری جیسے لوگ، یہ جو اچھی بات اور سافٹ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ انیشیٹ لینا چاہیے کہ انیشیٹ کیا جائے، اور بات کی کہیں سے آغاز ہونی چاہیے. ورنہ اگر یہ اس طرح مصطفیٰ قریشی کے انداز میں اور امریش پوری کی آواز میں بات کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. میں تو پھر کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا کوئی کونسلر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو وزیر اعظم ہے جو ان کا دل گردہ بڑا ہے، وہ آپ کے لہجے کو برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کے ساتھ